چلے ہیں جانے سجا سجا کر۔ یہ سن لے منکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ چھوٹی موٹی جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی، ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بگھا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ثناء اللہ سیالوی صاحب عزیز مجدہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے سنی تحریک کے زیر اہتمام رانا کالونی میں آج ہم سب کو اس عظیم الشان عقائد اہل سنت کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے نوجوانوں کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ تمام شرکاء کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے سب سے پہلے جو دعوت دی ہے وہ دعوت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد پھر دعوت عمل ہے۔ ایک شخص اگر ایمان کی دولت سے محروم ہے تو اسے اس کا عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، جس وقت قریش مکہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ طعنہ دیا تھا کہ حاجی حج کرنے آتے ہیں اور ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم کعبے کے متولی ہیں اور ہم کعبے کے پڑوس میں رہتے ہیں اور تم دور مدینہ شریف میں رہتے ہو، لہذا ہمارا اللہ سے قریب کا رابطہ۔ تو رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرما دی، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی کچھ اینٹیں لگا دینا یہ کبھی بھی ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اولین کام ایمان ہے، صحت عقیدہ ہے، اور صحت عقیدہ کے بعد عمل نہایت ضروری ہے۔ لیکن جو شخص عقیدہ ہی کے پیپر میں فیل ہو جائے اس کا عمل اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اولین کام عقیدے کی اصلاح ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہر وقت اس عقیدہ کی روشنی میں عمل میں کمر بستہ رہنا، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے عقیدہ کے لحاظ سے ہمارے لیے معیار بیان کیا، چونکہ قرآن مجید لا ریب کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے اسے ہدایت بنایا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا انما الذی اوتیت وحیا اوحی اللہ الی، ہر پیغمبر کو رب ذوالجلال کوئی نہ کوئی معجزہ دیتا ہے جسے دیکھ کے بشر اس کا کلمہ پڑھتے ہیں،
اور مجھے میرے رب نے جو معجزہ دیا ہے وہ وہی وحی ہے جس کو مجھ پہ نازل کیا گیا، اگرچہ قدم قدم پر ہزاروں لاکھوں معجزات، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید۔ اس کو پیش کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، اور جب میرا معجزہ ہمیشہ رہے گا تو میرے غلام سارے نبیوں کے غلاموں سے زیادہ ہوں گے۔ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، جتنے میرے امتی ہوں گے اتنے کسی نبی کی امتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر غیب بھی بالکل سچی ہے۔ جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی ملیں گی تو صرف 40 صفیں بھریں گے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے غلام 80 صفیں مکمل کرنے والے ہیں۔ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، فرمایا چونکہ میرا قرآن ہمیشہ رہے گا، یہ کھرے کھوٹے کی تمیز کرتا رہے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا رہے گا، اسے دیکھ کر لوگ میرا کلمہ پڑھتے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے میرا قرآن بھی باقی رہے گا اور ہمیشہ کے لیے لوگ میرا کلمہ پڑھتے رہیں گے۔ اس قرآن مجید میں ایک معیار حق بیان کیا گیا۔ آج ہر شخص ہاتھ میں قرآن لیے کہتا ہے میں برحق ہوں، میرا عقیدہ سچا ہے، آؤ میرے ساتھ مل جاؤ۔ تو ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو کس کی عقیدے کی حمایت کرتا ہے اور کس عقیدے کی تو دعوت دیتا ہے؟ تو خالق کائنات فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے محبوب کے صحابہ اگر لوگ تمہارے ایمان کی طرح ایمان لے آئیں تو پھر ہدایت یافتہ ہے، اور اگر انہوں نے اپنی خواہش سے اپنا مسلک گھڑ لیا اور اپنی خواہش کے مطابق اپنے زاویے بنا لیے تو انہیں کبھی بھی ہدایت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا۔ رب ذوالجلال نے واضح طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو عقیدہ ہے اس کو ایتھنٹک قرار دیا، اس پر مہر لگا دی، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو دعوت دے دی کہ جو بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا قبلہ سیدھا کرے، اسے دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے عقیدے کا قبلہ کیا ہے۔ جو اپنے عقیدہ اسی سمت رکھتا ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ ہے تو پھر وہ نجات پانے والا ہے، اور اگر فرق ہے تو پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج کی عقائد اہل سنت کانفرنس بھی اسی بھلائی کے پیش نظر منعقد کی گئی ہے کہ قرآن و سنت کا پیغام سنا دیا جائے تاکہ ہر شخص اپنا دھیان کر لے، اگر کہیں اسے بگاڑ محسوس ہو تو وہ کسی پر احسان کرتے ہوئے نہیں، اپنے اوپر احسان کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لے اور وہی عقیدہ رکھے جو رب ذوالجلال نے صفہ والوں کو عطا فرمایا تھا۔ عقیدہ کے معاملہ میں بالخصوص ایمان بالرسالت کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ کو ماننا ایک لحاظ سے آسان ہے کہ جب رب ذوالجلال کا کلمہ پڑھ لیا تو آگے عقل نے سوال کیا وہ رب ہے، دیکھتا کیسے ہے، سنتا کیسے ہے، یہ دیکھنے کی جو اعضاء ہیں ان سے تو وہ پاک ہے، کیونکہ جس کی اعضاء ہو وہ مرکب ہوتا ہے، جو مرکب ہو وہ حادث ہوتا ہے، جو حادث ہو وہ فانی ہوتا ہے، اور جو فانی ہو وہ رب نہیں ہوتا۔ اب جس وقت عقل یہ سوچنے لگی تو آگے سے شریعت نے کہا کہ تم سوچنا بند کر دو، جو عقل کے ترازو پہ تولا جائے وہ رب ہوتا ہی نہیں ہے، دیکھے بغیر مانو اور اس کی ہر صفت کو مانو، باقی قیامت کا دن ہوگا جب جلوہ سامنے ہوگا تو پتہ چل جائے گا وہ دیکھتا کس طرح ہے۔ اس کی صفت سمیع بصیر والی ان پر ایمان رکھو اور آگے اعضاء کے لحاظ سے مت سوچو، وہ مرکب ہے ہی نہیں، وہ مرکب کا خالق ہے۔ لیکن جس وقت معاملہ ہے رسالت کا، اب ایک انسان جس وقت سوچتا ہے اسے رسالت کی جو خبریں ملتی ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کے لحاظ سے وہ خبر عقل سے کہیں آگے۔ اب جس وقت ایک انسان یہاں پر آگے بڑھتا ہے سمجھتا ہے تو اسے یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ یہ اللہ ہے یا رب ہے، سوچنا بند کر دے، کیونکہ وہ یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، ان پر اللہ کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی انہیں رب کہا جا سکتا۔ اب یہ ماننے والا جو رسالت کو مان رہا ہے اس کو آگے امتحان کا سامنا ہے۔ اگر یہاں جا کر یہ اس ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائے
کہ جنہیں میں نے مانا ہے وہ بھی تو آخر انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں. میں نے دیکھنا ہے کہ ان کی آنکھ کی روشنی کتنی ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ ان کے کان سنتے کہاں سے ہیں، میں نے دیکھنا ہے ان کا قد اونچا کتنا ہے، میں نے دیکھنا ہے ان کے ہاتھوں میں آتا کیا ہے. اگر اس مقام پر یہ اپنے آپ کو سامنے رکھ لے اور کہے ہاتھ ان کے بھی ہیں، ہاتھ میرے بھی ہیں، قدم ان کے بھی ہیں، قدم میرے بھی ہیں، آنکھ ان کی ہے تو آنکھ میری بھی ہے، تو مجھے دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو دیکھ کے سمجھتا ہوں کہ رسول کیا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنی ذات کو آئینہ بنا کر رسالت کو سمجھنا شروع کر دے تو نتیجہ ابو جہل کی شکل میں نکلتا ہے. اس واسطے کہ کہاں وہ آنکھ اور کہاں یہ آنکھ، کہاں وہ چہرہ اور کہاں یہ چہرہ. اب جس وقت اس طرف آ جائے کہ جو مجھے سمجھنا ہے وہ تو نشانیاں میرے اندر بھی موجود ہیں، تو میں اندازہ کر لیتا ہوں کہ ہاتھ کہاں تک اٹھتا ہے اور کھلا کتنا ہوتا ہے. اس بنیاد پر جا کر انسان گمراہ ہو جائے گا. اور اگر رسالت کو سوچتے وقت وہ یہ بات سوچے گا کہ ہیں یقیناً اللہ کے بندے مگر رب نے انہیں اپنا نائب بنایا ہے، وہ یقیناً انسان ہے مگر اللہ نے انہیں اپنی برہان بنایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے اگر اپنے آپ کو نہ دیکھے، شان قدرت کو دیکھے، نتیجہ حضرت صدیق اکبر کی صداقت میں نکلتا ہے. آج کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے اور سب سے بڑی آزمائش یہی ہے اور سب سے بڑا فتنہ یہی ہے. جو لوگ بھٹک چکے ہیں اس راستے سے، ان کا مین سبب کیا تھا کہ انہوں نے رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو آئینہ بنایا ہوا ہے. رب کعبہ کی قسم، آج وہ طبقہ اگر میرے کہنے پر سوچ کا انداز بدل لے اور شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو نہ دیکھے، شان قدرت کو دیکھے، فوراً اختلاف ختم ہو جائے گا. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کا نام آپ نے سنا ہوگا. تمام مکاتب فکر آج اس کوشش میں ہے کہ ہم کہیں کہ مجدد ہمارے لیڈر تھے جنہوں نے اکبر کے دانت کھٹے کیے اور جہانگیر کے مقابلے میں حق کی اذان دی. اس مجدد کو ہر مکتبہ فکر اپنے پلڑے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا. ان پر 5 جلد کی کتابیں لکھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجدد شیخ احمد سرہندی جنہوں نے باطل کا رخ موڑ کر بر صغیر میں اسلام بچایا تھا وہ ہمارے پیشوا تھے. تو میں کہتا ہوں یقیناً ان کو تم مان سکتے ہو اور لے سکتے ہو مگر ان کا پیغام بھی پڑھو کہ وہ عقیدہ کیا بتانے والے ہیں. مکتوبہ شریف میں انہوں نے یہ لکھا، کہتے ہیں محجوبان محمد الرسول اللہ را بشر گوین و در رنگ سائر بشر دانند. کہتے وہ لوگ پردے میں ہیں. کون؟ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں. پردہ کس چیز کا ہے؟ ان پر ان کی اپنی ذاتوں کا پردہ پڑا. چونکہ رسالت سمجھنے کے لیے وہ اپنا آپ دیکھتے ہیں، تو رسالت کب سمجھ آئے؟ اپنا آپ دیکھنے سے. فرمایا یہ انداز، اس کی بنیاد پر ان پر اپنی بشریت کا پردہ پڑ گیا ہے. ناچار منکر آمدن، نتیجہ کیا نکلا؟ انکار کر بیٹھے. اور صاحب دل جو ہے وہ جس وقت رسالت کی طرف توجہ کرتے ہیں وہ ان جیسا کسی کو نہیں دیکھتے. اللہ بیڑا پار فرما دیتا ہے. بات بڑی قابل غور ہے. اب یہ تو احادیث صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ میرا لاڈلا بیٹا تھا، شہید ہو گیا. اگر جنت میں پہنچ گیا ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں، اور اگر جنت میں نہیں پہنچا تو مجھے رونے کی تو اجازت دے دو کہ میں اپنے حارثہ کو رو لوں. اب صحیح بخاری شریف ہے. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا حارثہ کی امی تم تو نبوت کا مطلب ہی صحیح نہیں سمجھی، تو نے تو نبی سے غیب کی باتیں پوچھنا شروع کر دی ہیں. حارثہ تو بھی جانتی ہے مٹی میں دفن کیا، میں بھی جانتا ہوں مٹی میں دفن کیا. اب آگے پوچھتی ہو کیا جنت میں گیا ہے یا نہیں؟ یہ تو غیب کی باتیں ہیں اور تم مجھ سے غیب کی باتیں کیوں پوچھتی ہو؟ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فَإِنَّهَا لَجِنَانٌ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. حارثہ کی امی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی تو بہت سی جنتیں ہیں اور تیرا حارثہ اس وقت سب سے اونچی جنت میں جا بیٹھا ہے. یہ بخاری شریف ہے. اب یہ حدیث سن کر جو شخص اندرونی طور پر بیمار ہے
کہ وہ نبوت کو اپنے اوپر قیاس کر کے مانتا ہے، اس سے پوچھا جائے یہ حدیث ہے اب تو بتا، تو کہ آنکھ ان کی بھی ہے آنکھ میری بھی ہے، تو میری کو چھت کے پار کچھ نہیں نظر آتا، انہیں آسمانوں پار جنت کیسے نظر آ جائے گی؟ یہ ہے وہ فکری بیماری جس کی بنیاد پر لوگ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ادھر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، وہ ماننے والے ہیں کیونکہ ان کا انداز ماننے کا اور ہے، اور ادھر یہ ہے کہ انداز یہ ہے کہ اپنا آپ سامنے رکھا ہوا ہے، ہر وقت تقریریں یہ ہے، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں میرے بھی دو ہاتھ ہیں۔ میں کہتا ہوں ظالم، یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ یہ تو بچے کو پتا ہے کہ ان کے ہاتھ دو ہی ہیں، مگر بتاؤ یہ کہ ہاتھ کھلا کتنا ہے؟ تقریریں یہ ہے کہ ان کا بھی قد ہے ہمارا بھی قد ہے، ان کے بھی بازو ہیں ہمارے بھی بازو ہیں، یہ تو سب کو پتا ہے کہ ان کے بھی دو بازو ہیں ہمارے بھی دو بازو ہیں، لیکن یہ سیرت نہیں کہ بازوؤں کی تعداد گنو، یہ سیرت ہے بتاؤ کہ بازو اٹھے تو جاتا کہاں تک ہے۔ صحیح بخاری شریف متعدد مقامات پر یہ حدیث شریف موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے لیکن جماعت کرا رہے ہیں، جماعت کراتے کراتے ہاتھ اونچا کیا، قدم آگے بڑھائے، پھر ہاتھ بھی نیچے کر لیا، قدم بھی پیچھے ہٹا لیے، سلام پھیرا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج معاملہ کیا تھا؟ نماز میں کچھ نیا طریقہ آ گیا ہے، آگے بھی بڑھے ہو ہاتھ بھی اٹھایا ہے، تو اس کا سبب کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تناولت عنقودا من الجنہ، میں نے جو ہاتھ اونچا کیا تھا تو جنت کا گچھا پکڑا تھا۔ صحیح بخاری شریف۔ کہاں ہے جنت؟ جنت 7 آسمانوں کے پار ہے، زمین سے لے کر آسمان تک حدیث شریف کے مطابق 500 سال کا سفر ہے۔ 500 سال انسان چلے تو جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنا زمین سے پہلے آسمان تک، ہر آسمان کے اندر 500 سال کا ہے، ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا ہے، 7 آسمانوں کے پار جنت ہے۔ اب دیکھو کتنا فاصلہ ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے مدینہ شریف کی زمین پہ ہیں، ہاتھ جنت بری میں پہنچ چکا ہے۔ صحیح بخاری شریف ہے، تناولت عنقودا من الجنہ، میں نے جنت کا گچھا پکڑا۔ تو پھر عاشقو صبر رکھو، نہ کسی ٹکٹ کی ضرورت ہے نہ کسی جہاز کی ضرورت ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، جس ہاتھ کو زمین سے عرشوں تک پہنچنے میں 1 منٹ نہیں لگتا، اس کو مدینہ شریف سے گوجرانوالہ آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ تناولت عنقودا من الجنہ، میں نے جنت کا گچھا پکڑ لیا۔ اب پھر فرمایا توڑا نہیں ہے، کیوں؟ رب نے جنت کو چھپایا ہے اور ایمان بالغیب کا حکم فرمایا ہے کہ دیکھے بغیر جنت کو ماننا ہے۔ اب جنت سامنے ہو تو پھر کون ہے جو بدی کی طرف جائے؟ جہنم سامنے ہو تو کون ہے جو جہنم کے قریب جائے؟ اسے چھپایا گیا۔ فرمایا میں نے گچھا تو پکڑ لیا تھا مگر توڑا نہیں ہے، کیوں؟ مجھے خیال آ گیا کہ رب نے تو دنیا کا امتحان رکھا ہوا ہے، اگر میں جنت ظاہر کر دوں گا تو امتحان کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، لیکن میرے صحابہ میں بتاؤں وہ جو گچھا میرے ہاتھ میں آ گیا تھا وہ کتنے بڑے سائز کا تھا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے محبوب کے ہاتھ کتنے کھلے ہیں۔ فرمایا لو تناولت لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا، میرے صحابہ اگر میں توڑ لیتا تم بھی کھاتے، تمہارے بیٹے بھی کھاتے، تمہارے پوتے بھی کھاتے، تمہارے پڑپوتے بھی کھاتے، عربی حجازی سندھی ہندی عراقی کھاتے، اور قیامت تک کے لوگ کھاتے رہتے، میرے ہاتھ کا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا۔ اب لوگ کہتے ہیں ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 بازو ہیں ہمارے بھی 2 بازو ہیں، اور پھر اپنے بازو دیکھ کر شان رسالہ سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھ کے شان رسالہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ اس طرح سمجھ نہیں آئے گا۔ اتنی بڑی ذات کے لیے چھوٹے شیشے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہاں شان قدرت کی طرف توجہ کی جائے گی۔ بریلی سے میرے امام کی آواز آتی ہے، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ ہے انداز ماننے کا۔
کہ اس شان قدرت کو دیکھ کر پیکر نبوت کو ماننا ہے. اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ. اب جو شان باری سمجھ کے نبوت کو مانے گا وہ پھر کم نہیں کرے گا، وہ تول کے نہیں مانے گا، وہ سینہ کھول کے مانتا جائے گا. اور جو اپنے آپ کو دیکھ کے مانے گا وہ کمی کرے گا، وہ تنقیص کرے گا، وہ گھٹن محسوس کرے گا، وہ بخل کرے گا. سلام ہو سنی تیرے سینے کو جسے رب نے تول کے نہیں سینہ کھول کے ماننے کا انداز ادا فرمایا ہے. اب دیکھو جس وقت یہ حدیثیں آئی سامنے تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی کہ اپنے آپ کو دیکھ کے ماننا، وہ کہتے ہیں دو بازو ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ بازو لمبا کتنا ہے. کہتے ہیں دو ہاتھ ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ ہاتھ کھلا کتنا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پر نور اور آپ کے اوصاف کو ماننے کا انداز جو سب سے اہم اور صحیح انداز ہے وہ ہے جو صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی رب ذوالجلال نے اہل سنت کو عطا فرمایا ہے. جو دوسرے لوگوں کا انداز تھا یا آج ہم سے جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں تم یوں مانو جیسے ہم مانتے ہیں. تو ہم نے کہا تم کیسے مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اپنے جیسا مان لو، بڑے بھائی جیسا مان لو، گاؤں کے چودھری جیسا مان لو، پوسٹ مین اور ڈاکی جیسا مان لو. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم نے دیکھے بغیر مانا ہے، مگر ہمیں کچا نہ جانو، ہم نے دیکھنے والوں کے کہنے پہ مانا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جن پر حق نے صداقت کی مور لگائی ہم نے ان کے کہنے پر مانا ہے. جو انداز ان لوگوں کا ہے اس میں تو دیکھ کر بھی فائدہ نہیں ہوتا، بغیر دیکھے کیسا فائدہ ہوگا. جو ان کے ماننے کا فارمولہ ہے، اگر کوئی شخص اس فارمولے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی لے وہ پھر بھی منکر ہی رہے گا. اور ہمارا فارمولہ جو ہے بغیر دیکھے بھی فردوس کا وارث بن جائے گا. اب آپ سب اس پر اتفاق ہے کہ ابو جہل نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سینکڑوں بار دیکھا، لیکن کچھ بھی اسے فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدیوں بعد پیدا ہوئے، صحابی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صدیوں بعد پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی ضمیر مطمئن ہے کہ فردوس کے مہمان بننے والے ہیں. ادھر خود اس زمانے میں رہ کر ایک انسان دیکھ کر بھی رجسٹرڈ جہنمی ہے، اور ادھر صدیوں بعد بھی ایک جنتیں بانٹ رہا ہے. تو اس درمیان میں فرق کیوں ہے؟ فرق صرف فارمولے کا. اس کو برسر میدان دنیا کے چوک میں بھی بیان کر آیا ہوں، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکے گا. فرق صرف فارمولے کا ہے. ابو جہل نے سینکڑوں بار دیکھا مگر دیکھنے کا فارمولہ غلط تھا، اسے کچھ بھی نہیں ملا. کیا فارمولہ تھا؟ معاذ اللہ اس نے جب بھی دیکھا اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا تو نتیجہ جہنم میں نکلا. اور داتا صاحب نے زندگی بھر کسی کو ان جیسا نہیں دیکھا، اللہ نے فردوس کا وارث بنا دیا ہے. یہ فرق تو میں ٹھنڈے دل سے ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جو آج تک بھولے ہوئے ہیں. چلو ایک مرتبہ ہمارے کہنے پر فارمولہ بدل کے دیکھ لو. اگر 14 طبق روشن نہ ہوئے تو پھر اعتراض کر لینا، اور اگر فارمولہ بدلتے ہی دیکھو نا، شان نبوت کو ماننے کے لحاظ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز کتنا واضح. بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حدیبیہ میں موجود تھے اور پانی ختم ہو گیا تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پانی کی درخواست کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن لے آؤ جس میں تھوڑا سا پانی بچا ہوا. تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں رکھا. فجعل الماء ينبو من بين اصابعه، تو انگلیوں کے بیچ سے چشمے جاری ہو گئے. اب یہاں بھی بڑی سوچنے کی بات ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تول کے مانیں گے، ہم بڑے تحقیق والے ہیں، نبوت کو پہلے تولیں گے کل پر پھر مانیں گے، تو میرا ان پر قیامت تک کے لیے قرض ہے وہ یہ بتائیں کہ یہ پانی آیا تھا تو کہاں سے آیا تھا. انسانی پیکر میں یا خون ہوتا ہے یا رطوبتیں ہوتی ہیں، اور دونوں چیزیں ہی طاہر نہیں ہوتی. اور یہاں جو پانی نکلا وہ تو زمزم سے بھی اعلیٰ تھا، اور تھوڑا سا نہیں، 5-6 کلو نہیں، بہت سا پانی تھا. وہ کیا اوپر سے سر مبارک میں کہیں سے داخل ہو رہا تھا یا قدموں میں کہیں سے داخل ہو رہا تھا؟
نہیں، یہ محبوب مخلوق میں سے کسی سے لیتے نہیں، سب کو دینے والے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں تولیں گے مانیں گے، وہ بتائیں پانی کہاں سے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا ہے۔ اب پانی پیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے، پانی پی لیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے سواریوں کو پلا لیا، یہ وقت گزر گیا تو کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماضی کا یہ قصہ سنا تو پوچھا کم کنتم یومئذ، یہ بخاری شریف، جابر یہ بتاؤ اس دن تم کتنے تھے جنہوں نے پانی پیا، تم کتنے تھے؟ اب اس غلام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کو یہ طلب ہے کہ پتہ چلے، میں لوگوں کو بتاؤں دیکھو محبوب علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی نکلا، سینکڑوں نے پانی پی لیا، تم کتنے تھے؟ تو آگے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ایک حدیث جو بیان کر رہا ہوں، تو کہنے لگے سوال کا انداز یہ تھا جواب کا کہ تم مجھ سے بات ہی صحیح نہیں پوچھ رہے، تم یہ کیوں پوچھتے ہو تم کتنے تھے؟ یہ پوچھو پانی کتنا تھا۔ کم کنتم یومئذ، تم اس دن کتنے تھے جنہوں نے پانی پیا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں لو کننا مئۃ الف لکفانا، ہم لاکھ بھی ہوتے پانی پھر بھی زیادہ تھا۔ لو کننا مئۃ الف، اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی تو پھر بھی زیادہ تھا۔ کننا 15 مئہ، ہم 1500 تھے، ہم 1500 تھے، اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی پھر بھی ختم ہونے والا نہیں تھا، پانی پھر بھی زیادہ تھا۔ یہاں ایک بڑی قابل غور بات ہے جس کو آپ بالکل عام لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کر سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق کیا ہے، اور یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا طریقہ ہے جو اللہ نے کل صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا کیا تھا اور آج ان کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمایا ہے۔ کہتے اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ میں پوچھتا ہوں یہ جملہ کس بیس پہ بول گئے؟ اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا، تھے 1500، پیا 1500 نے، تو مانا لاکھ کا کیوں ہے؟ تھے 1500، خود بخاری میں ہے کن 15 مئہ، ہم 1500 تھے اور جتنے تھے اتنے نے پانی پیا، باقی کو سٹور تو کیا نہیں، باقی کوئی حوض تو بھرا نہیں، جو تھے انہوں نے پی لیا۔ اب 1500 میں لاکھ میں فرق بہت زیادہ ہے، یہ تو نہیں کہ 95,000 پی گئے ہیں اور لاکھ کا مان لیا ہو، پیا ہے صرف 1500 نے، اور پانی کوئی حوض بھر کے رکھے نہیں ہے، اور بیان کرنے پہ آئے تو کہتے ہیں اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ اور ہیں کون؟ اللہ فرماتا اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں سچے، بات جھوٹی کرتے ہی نہیں، غلوب نہیں کرتے، وہ 9 کو بھی 10 نہیں کہتے، 9 کو 9 ہی کہتے ہیں، 10 کو 10 کہتے ہیں۔ تو 1500 نے پیا تو مانا لاکھ کا، اس کا سبب کیا تھا؟ اب سننا، صحابہ کرام علیہ رضوان 1500 پر لاکھ کیوں بولتے ہیں؟ وہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں جن کی انگلیاں 1500 کو پلا لیں تو ان کی لاکھ کو بھی پلا سکتی ہے۔ اب دیکھو نا، بات ہے شان رسالت کی، اگر ہوتا آج کا وہ خشک مزاج اور بخیل مزاج تو کیا کہنا تھا؟ کہنا تھا بس 1500 تھے اور انہوں نے پی لیا، اور اگر ایک بھی آتا پانی تو ختم تھا، 1501 بھی ہوتے تو ناکافی تھا۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ ہماری تحقیق ہے، ہم تحقیق کے بغیر تو بولتے ہی نہیں ہیں، جب 1500 نے پیا تو ہم زہد کا کیوں مانے؟ یہ اپنے بخل کو تحقیق کا نام دے۔ اور جو سب سے بڑے محقق ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان، وہ پی کے 1500 اور ماننے پہ آئے، کہتے ہیں لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا۔ تو بتا رہے ہیں لوگوں معاملہ اور کسی کا نہیں، معاملہ تو ہے شان رسالت کا۔ تو یہاں جھجک کے تول کے بخل سے ماننے کی ضرورت نہیں، یہاں تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا جاتا ہے۔ اور اس کو کیا کہا جا سکتا؟ 1500 نے پیا، لاکھ کا مانا، اور ہے اولئک هم الصادقون، سچے ہیں۔ تو پتا چلا کہ قیامت تک کے لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو انداز ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ماننے کا، وہ انداز آج ڈھونڈو گے تو سنی کے سینے میں محفوظ نظر آئے گا۔ آج لوگ
اپنے اساتذہ کو، اپنے لیڈروں کو وہ لفظ بول جاتے ہیں جو اللہ کے نبی کے بارے میں بولنے کو تیار نہیں، یعنی اتنی شانیں لیڈروں کی بڑھا جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں سند کمزور ہوگی، راوی کمزور ہوگا، ضرور کہیں کمزوری ہوگی، اس کے بارے میں بخل کرتے ہیں، تولتے ہیں، ناپتے ہیں۔ اپنے لیڈروں کو بھی نور مجسم مان گئے۔ نور مجسم کا لفظ رشید احمد گنگوئی کے بارے میں محمود حسن دیوبندی نے لکھا، نور مجسم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم کہیں تو کہتے ہیں نہیں مانوی نور ہے، نور ہدایت کہہ لو، نور مجسم مت کہو۔ اب وہاں نور مجسم کا اطلاق اپنے ایک بندے پر جو مرا پڑا ہے، چھپائے جامع فانوس کیوں کر جسم روشن کو تھی اس جس نور مجسم کی کفن میں وہی عریانی، کہ کہتا ہے فوت ہو گیا ہمارا اور کفن پہنایا تھا مگر پھر بھی ننگے ہی نظر آ رہا تھا کیونکہ نور مجسم تھا اور اوپر کپڑا جو ہے وہ پردہ بن ہی نہیں سکا، اندر سے اتنا نور بہر نکل آ، تو وہاں نور مجسم کا لفظ بول گئے۔ اور ہمارے محبوب علیہ السلام کی باری آتی کہتا نہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، شرک ہے، اور اتنا عقل میں فطور ہے کہ رب تو مجسم ہے ہی نہیں، شرک پھر کیسے آئے گا؟ وہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ کا نور وہ نور خالق ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کا نور نور مخلوق ہے۔ اللہ کا نور جسم سے پاک ہے، نبی علیہ السلام کا نور جسمانی نور ہے۔ اس بنیاد پر کتنے واضح فرق ہے، لیکن پھر بھی اٹکتے ہیں کہ یہ لفظ مت بولو، نور مجسم مت کہو۔ تو میں کہتا ہوں صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز دیکھو، انہوں نے تھوڑی سی، اگرچہ وہ بہت بڑی شان ہے لیکن 1500 ہے، لاکھ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بغیر تجربہ کرنے کے، بغیر چوکیوں میں بٹھا کے 50,000 کو پلانے کے، یہ دل سے کھول کے اعلان کر دیا، اور اب 1500 کو پلائیں تو لاکھ کو پلانا کام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ انداز آج ملے گا، اہل سنت میں ملے گا، باقی گھبرائیں گے، باقی اس میں اذیت محسوس کریں گے، جھجک محسوس کریں گے، اور صرف ایک نہیں، آپ کو ہر طرف یہ انداز نظر آئے گا۔ بخاری شریف میں یہ بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرضے کا مسئلہ تھا، چونکہ والد شہید ہو چکے تھے اور کافی بہنیں تھیں، کھجوریں پک گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے قرضے کے اتارنے کا کوئی بندوبست کریں، کھجوریں جو ہیں یہ ساری بھی دوں گا تو آدھا قرضہ بھی نہیں اترے گا، اور ہم شیرگان ہیں، پورا سال بھی گزارنا نہیں کھجوروں پر، یہودی قرض خواہ ہیں، وہ قرضہ معاف بھی نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تم جاؤ کھجوروں کو توڑ کے ڈھیر بناؤ، میں آ جاتا ہوں۔ بخاری شریف میں 9-10 جگہوں پہ یہ حدیث شریف ہے، میں کتاب الصلح سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کیا مقدر ہے حضرت جابر کے باغ کے کہ جہاں عرشوں کے مہمان جلوہ گر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور ساتھ کون تھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے بڑے لیڈر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، دونوں ساتھ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ڈھیر لگا ہوا تھا کھجوروں کا وہاں دعا مانگی، اور دعا مانگ کے فرمایا تم سارے قرض خواہوں کو بلا لو، جتنے بھی قرضہ مانگنے والے۔ پہلی بات تو یہ ہے آج جس حد تک شرک فوبیا ہو چکا ہے لوگوں کو، ایک پلیٹ پر اگر کوئی دعا مانگی تو کہتے ہیں یہ تو کھانا جائز ہی نہیں رہا، کھانے پر دعا مانگی گئی، اور ادھر میرے نبی علیہ السلام نے تو پورے ڈھیر پہ دعا مانگ دی، پورے ڈھیر پہ۔ اور ایک مرتبہ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لو، جب قافلہ تبوک کو جا رہا تھا تو راستے میں راشن ختم ہو گیا، کیونکہ تبوک کی جنگ وہ جنگ تھی جو سب سے دور جا کے لڑی گئی، باقاعدہ فنڈ ریزنگ ہوئی مگر پھر بھی راشن ختم ہو گیا، تو کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بچانے کے لیے اب اونٹ ذبح کر لیں، یہاں تک کمی واقع ہو گئی۔ صاحب فکر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محبوب مرضی آپ کی ہے، جو فیصلہ ہوگا، مگر اونٹ ذبح کریں گے تو پھر سفر کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں میرا یہ یقین ہے کہ آپ اعلان فرما دیں جس کے پاس جو کچھ بچی ہوئی چیز کھانے کی ہے وہ آپ کے سامنے لا کے ڈھیری کر دے، اور آپ دعا کر دیں سب کی بوریاں بھر جائیں گی۔ صحیح مسلم شریف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لوگوں عمر کی تجویز پر عمل ہوگا، سارے قافلے والے اپنی بوریاں یہاں کے آ کے جھاڑو۔ سب نے بوریاں جھاڑی تو واقعی اتنی قلت تھی کہ اتنے بڑے قافلے کی بوریاں خالی ہوئیں تو اتنی ڈھیری بنی جتنا بکری بیٹھی ہوئی بکری کا جسم ہوتا،
اور اس ڈھیر میں پھر زیادہ تعداد کھجور کی گٹھلیوں کی تھی. یہ بھی باقاعدہ محدثین نے بحث کی. کہتے اعلان تو تھا کھانے والی چیزیں اکٹھی کرو، اور گٹھلیاں تو کھائی نہیں جاتی. روٹی کا ٹکڑا، آدھی کھجور اور گٹھلیاں، یہ تھا اس ڈھیری کے اندر جو بکری کے جسم جتنی ڈھیری بنی تھی. تو کہا گٹھلیوں کا تو اعلان ہی نہیں تھا. تو محدثین کہتے ہیں سوال کرنے والوں تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے ان شیروں نے کتنی مشکلیں برداشت کر کے دین کو آگے پھیلایا. یہ ہم ہے کہ کھائیں گوشت تو آدھا بوٹی ہڈی کے ساتھ رہ جائے، آدھا کھا لیں، آدھی کھجور کھا لیں، آدھی چھوڑ دے. کہا وہ جب کھجور کھاتے تھے تو اچھی طرح کھا کے پھر بھی گٹھلی پھینکتے نہیں تھے، گٹھلی پھر بھی توشہ دان میں رکھتے تھے. کیوں؟ کہ جب کچھ بھی نہیں ملے گا وہ گٹھلی منہ میں رکھ کے پانی پی کے تھوڑا سا پانی کو حرکت دیں گے، گٹھلی اس پانی میں دھل جائے گی تو کچھ نہ کچھ مٹھاس پانی میں مل جائے گی، کچھ غذائیت آ جائے گی. لہذا یہاں تک وہ گٹھلیوں کو بھی سنبھال کے رکھتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں ہمیں اسلام نے دیا کیا ہے جو ہم سے اسلام تقاضے کرتا ہے. پوچھو ان لوگوں سے کون ہے تم میں جو گٹھلیاں سنبھال کے رکھتا ہو. انہوں نے گٹھلیاں سنبھال کے رکھیاں مگر شکوہ رب سے پھر بھی نہیں کیا. گٹھلیاں کھا کے جان ہتھیلی میں رکھ کے اسلام کے لیے نکلے کہ ہمیں اسلام نے بہت نوازا ہے. اب اس حد تک معاملہ تھا، ڈھیر لگا ہوا ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے ڈھیر پہ دعا مانگی. اب صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ اب تو اس پہ کھانے پر دعا مانگی گئی تو یہ تو ہو ہی نہ جائز گیا. کیسے؟ سب نے بوریاں بھر لی، سب نے بوریاں بھر لی. سارا قافلہ جو تھا کہاں سے دور ہو گیا. پتہ چلا کھانے پر دعا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی اپنی سنت ہے. ہاں فرق بڑا ہے، ہم مانگیں تو کوئی مانوی برکت آ جاتی ہے، وہ مانگے ظاہری بھی ہوتی ہے مانوی بھی ہوتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا جابر اب قرض خواہ بلا لو کہ سب پہ دعا مانگ دی. حضرت جابر واقعی اس لائق تھے کہ ان کو بخششوں کے انعامات ہوتے. اگر پل پلا یقین ہوتا حضرت جابر کا تو کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما تو گئے ہیں کہ سب کو بلا لو، مگر مجھے نظر تو آ رہا ہے نا کہ کھجورے تو آدھے قرض خواہوں کے لیے بھی نہیں. اگر میں بلا بیٹھا تو وہ تو یہودی ہیں، یہاں آ کے وہ مندہ بولیں گے، جھگڑیں گے، پھر خالی نہیں جائیں گے. گھر خالی بیٹھے ہیں تو اتنا فتنہ نہیں. یہاں جب آدھوں کو دوں گا آدھے محروم رہ جائیں گے، انہیں گھر سے نکالنا مشکل ہوگا. اگر کچا یقین ہوتا حضرت جابر کا تو سب کو پیغام نہ بھیجتے، لیکن پکا یقین تھا جب نبی فرما دے تو کمی کیسے آ سکتی ہے. حالانکہ دعا سے پہلے خود ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ اگر میں ساری کھجوریں بھی دے دوں قرض خواہوں کو تو آدھا بھی نہیں اترے گا. اور اب نبی علیہ السلام نے دعا کر دی ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، بطور خاص کہتے ہیں اللہ کا نبی کچھ کر نہیں سکتا، معاذ اللہ. حضرت جابر نے کس بحاف پر یہ اعلان کر دیا؟ محبوب علیہ السلام کے کہنے پر کہ چلو آ جاؤ سارے قرض خواہو، میں سب کی بوریاں بھرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارے بلا لیے، قدرت خدا کی ایسی ہوئی سب کی بوریاں بھر گئی. اور مزے کی بات یہ ہے نماز مغرب کا وقت ہو گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب کرم ہوا. کیسے؟ فرمایا سارے قرض خواہوں کو میں نے قرضہ دے دیا مگر ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. یہ بات بھی بڑی تھی نا کہ سب کا قرضہ اتر جاتا اور ساری ختم ہو جاتی، اور پھر اس سے بڑی تھی کہ سب کا قرضہ اتر جاتا اور آدھی ختم ہو جاتی، اور پھر اس سے بڑی تھی کہ سارے قرضے اتر جاتے اور پھر چوتھا حصہ ختم ہو جاتی. لیکن بخاری شریف میں کہنے لگے قرضے تو سارے اتر گئے ہیں مگر محبوب ڈھیر سے ایک کھجور بھی ختم نہیں ہوئی، ایک بھی کم نہیں ہوئی، ایک بھی کم نہیں ہوئی. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. آج لوگوں کو اتنا شرک کا عوام ہو گیا ہے. میں ایک مرتبہ پنڈی گیا تو وہاں پیر بدھائی ان کا دربار ہے تو سٹیکر لگے ہوئے تھے پیر بدھائی کو پیر بدھائی کہنا شرک ہے کیونکہ ودانا گٹھانا اللہ کی شان ہے. تو پیر بدھائی کے لفظ پر بھی اعتراض ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو اتنا اضافہ ہوا ہے کہ کہتے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، قرضے سارے اتر گئے ہیں. اب یہاں یہ بات جو اگلی ہے اصل میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سنی مزاج صحابہ کے ساتھ کس طرح ملتا ہے. غلامی کی طرز میں ان کا ایمان سورج جیسا ہے، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے.
مگر روشنی وہی ہے جو سورج سے چراغ میں آنے والی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اب جس وقت یہ خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ سارے قرضے اتر گئے اور ڈھیر سے ایک بھی کھجور کم نہیں ہوئی، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، مگر آگے بتانا کسی کو مت، دنیا سمجھے گی کہ نبی کے جانے سے فائدے ہوتے ہیں اور یہ تو توحید کے خلاف ہے۔ اس بات کو بالکل آگے بیان کرنے پر پابندی لگاؤ، میرے جانے سے تمہارا تو بھلا ہو گیا، مگر آگے امت کو اگر پتا چلے گا وہ سمجھے گی کہ نبی مشکل کشا ہوتے ہیں اور محبوب حاجت روا ہے، اور اگر یہ خدشہ جو آج لوگوں کو پڑ گیا ہے یہ صحیح ہوتا تو نبی علیہ السلام پابند کرتے، جابر تو نے کسی کو نہیں بتانا، لیکن محبوب علیہ السلام اتنا مسکرائے، چہرہ پہلے ہی روشن تھا، چاندنی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں یہ مجمع بھی دیکھ رہا ہوں، حدیث کے لفظ بھی دیکھ رہا ہوں، اور تصور میں محبوب علیہ السلام کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ فیصلہ کن بات ہے، اسی بات کو سنو تم اور تم نعرے لگاؤ، اسی بات کو سنو تم اور تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ ہو۔ 14 صدیوں کے بعد بھی اور مصائب زمانہ کے باوجود بھی، مہنگائیوں کے دور میں بھی سب کچھ بھول جائے اور چہرے چمکنا شروع ہو جائیں۔ کس مقام پر؟ جہاں کبھی نبی علیہ السلام نے بات سنی تھی تو مسکرا پڑے تھے۔ کیسا رشتہ ہے مزاج کا، اس واسطے میں تو ببانگ دھول کہتا ہوں، خدا کی قسم ہماری مٹی یقیناً پنجاب کی ہے، مگر سینوں میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور دوسرے طبقے کے سامنے یہ حدیث بیان کرو وہ ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے نہیں ایسا ہے ویسا ہے، لگے گا دیے کا تیل ہی ختم ہو گیا ہے۔ مبارک والے سنت تمہیں وہاں خوش ہوتے ہو جہاں نبی علیہ السلام خوش ہوئے ہیں۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جابر بات ختم نہیں کرنی، ساری امت کو بتانی ہے۔ کیا؟ ائتی ابا بکر و عمر فاخبرہما، یہ صحیح بخاری ہے۔ میرے جانے سے تمہاری بگڑی بن گئی، جاؤ بتاؤ میرے ابو بکر کو بھی، جاؤ بتاؤ میرے عمر کو بھی۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو یہ پسند ہے کہ میری وجہ سے امت کی مشکل حل ہو، تو غلاموں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار کی شان کیا ہے۔ باقاعدہ آرڈر دیا، آرڈر، ائتی ابا بکر و عمر، دونوں کا بطور خاص نام لیا کہ ان دونوں کو پتہ لگ گیا تو گجرانوالہ والوں کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ ائتی ابا بکر و عمر، جاؤ تم ابو بکر عمر کے پاس، کیا کرو؟ اخبرہما، ان کو خبر دو کہ قرضے زیادہ تھے، کھجوریں تھوڑی تھیں، مگر درمیان میں وسیلہ کیا بنا؟ نبی علیہ السلام کے قدم لگ گئے، ہاتھ اٹھ گئے، دعا ہو گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ سارے قرضے بھی اتر گئے، ساری کھجوریں بھی بچ گئی۔ جاؤ تم میرے دونوں دوستوں کو بتا کے آؤ۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بتانے آئے تو اتفاقاً امت کے یہ دونوں لیڈر اکٹھے بیٹھے، کیونکہ اس باغ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے، پھر ساتھ ہی واپس چلے گئے۔ اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا چونکہ وہ بھی میرے ساتھ تھے، جاؤ ان کو بھی جا کے بتاؤ۔ تو حضرت جابر جب بتانے گئے، اب آگے تم خود تصور کر لو، اگر معاذ اللہ وہاں ان دو شخصیات کی جگہ آج کی اس کمپنی کے 2 فرد بیٹھے ہوتے اور حضرت جابر نے جا کے ان کو منوانا ہوتا تو کتنے جتن کرنے پڑتے ہو۔ قسم